جاتی ہے اور پھر شریعت کا نور چڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اپنا تعارف دیا جاتا ہے کہ دنیا میں دیکھو جس نے میرے بندے دیکھنے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں, اور رحمان کے بندے بتانے سے نہیں ان کو دیکھنے سے یقین آ جاتا ہے رحمان کے بندے. عباد الرحمان. اس لیے جب چور آتا ہے تو چور فیض لے کر جاتا ہے, تو آپ کو خدا کی رحمت پر یقین نہیں آ جاتا کہ جب ایک چور رحمان کے بندے کے پاس آ کر رحمت اتنی لے جاتا ہے کہ چور نہیں ولی بن جاتا ہے. پھر بتاؤ وہ رحمان جب رحمت فرمائے گا تو پھر عالم کیا ہوگا؟ اگر بندگی میں رہ کر یہ مقام مل سکتا ہے تو جس کے ہم بندے ہیں اس کا اپنا مقام کیا ہے؟ عباد الرحمان. اور ولی کا چہرہ, کیونکہ چہرے سے ہی پہچان ہوتی ہے نا. رحمان کو پہچاننے کے لیے, کیونکہ رحمان کو پہچاننا مشکل ہے اس لیے کہ اس کی کوئی صورت نہیں, اور ہم جسم والے ہم صورت والے ہیں. ہمیں پتہ چلے گا جب ہمارے سامنے کوئی صورت اور کوئی جسم آئے گا, کیونکہ ہم عالم اجسام سے متعلق ہیں. ہمارا تعلق, ہمارا علاقہ عالم اجسام سے ہے. ہمیں جسم کی ضرورت ہے, ہمیں صورت کی ضرورت ہے. اللہ صورت سے پاک ہے, اللہ صورت سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے. اس لیے اس نے اپنا آپ دکھانا تھا. وہ چونکہ جسم سے پاک ہے اس لیے اس نے اپنا تعارف کرانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں میں سے اپنے یار منتخب فرمائے. ان کے چہرے دیکھا جائے ہماری طرح لگتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ خوبصورت, دیکھنے میں ہماری طرح ہم سے زیادہ پر نور نظر آتے ہیں. عباد الرحمان, رحمان کے بندے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہچان ہے اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں کی نشانی جو نبی پاک نے فرمائی, اذا رؤوا ذکر اللہ. آپ نے بے حساب مرتبہ سنا ہے کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اسے دیکھو تو خدا یاد آتا ہے, چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جسم میں ویسے بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اشرف الاعضاء فی الجسم وہ کیا ہے؟ الوجہ. وہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. یعنی پورے جسم میں جو اشرف الاعضاء ہے, سارے اعضاء میں سے جو سب سے زیادہ مکرم ہے وہ چہرہ ہے. وہ کیا ہے؟ چہرہ. وہ چہرہ ہے. وہ چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھوں کو دیکھ کر ایک دم نہیں کہا, حضور کے چہرے کو. اور عبداللہ ابن سلام یہودیوں کو بڑا عالم, انہوں نے بھی پہلے حضور کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا کہ جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اسے پتا چہرہ پہلی پہچان ہے, چہرہ پہلی پہچان ہے. اور حسان ابن ثابت نے بھی نبی کا چہرہ ہی دیکھ کر کہا تھا کہ اس سے اچھا چہرہ نہیں ہو سکتا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ چہرے کے کمال ہے. چہرہ دیکھ کر, اور میرے علی نے بھی یہ کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھا. انہوں نے بات چہرے کی ہے, اس صورت نو میں جان آکھا. جانا کے جان جہان سچ آکھاں تے عباد الرحمان رب دی شان آکھاں. وہ بات آ گئی یہاں پر کہ وہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. یعنی میرے علی نے بھی یہی بتایا کہ چہرہ دیکھ کر رحمان کی صفت کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے بھی حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہا سچ آنکھا تے رب دی شان آنکھا. پتہ چلا چہرہ ہی خدا کی معرفت کراتا ہے, چہرہ ہی خدا کی معرفت کراتا ہے. اور عباد الرحمان وہی ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو رحمان کی رحمت پر یقین کامل ہوگا. اس
اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو چہرہ دیا ہے. اور پھر نمازی کو بھی سب سے پہلے جب انسان نماز پڑھتا ہے نا پہلے کام یہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر خدا نور پیدا کرنا. پتہ تو چلا نا یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ضرور. اور عباد الرحمن یہ عمومی کلمہ نہیں یہ خصوصی کلمہ ہے. عباد الرحمن نہ جانے آگے کتنا چلیں گے وقت تو بہت کم ہے لیکن چلنا ہے ہم نے. الذین یمشون علی الارض ہونا. تو پچھلی بات سے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو آدمی بدخو ہو, جو آدمی بد مزاج ہو, جو آدمی قصور معاف نہ کرے, جو آدمی بات بات پر جھگڑنے لگ جائے اور ولایت کا دعویٰ کرے تو عباد الرحمن کی تفسیر کے مطابق وہ ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ عباد الرحمن وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا کی رحمت پر یقین آئے. اور خدا کی رحمت پر یقین کب آتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کا کردار دیکھتے ہیں آپ کو یقین ہو جاتا ہے یار دیکھو یہ کتنا مہربان ہے. وہ رحمان کا بندہ ہے اس کے اندر بھی رحمت ہونی چاہیے, اس کے اندر بھی رحمت ہونی چاہیے. جب وہ رحمت سے پیش آتا ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے. اور خدا کا ولی وہی ہوتا ہے کہ آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھتا, وہ اپنی دسترس کو دیکھتا ہے, اپنی پاور کو دیکھتا ہے. اور اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے, کئی لوگ جاتے تھے ہمیں بیعت کیجئے اور صوفیاء کرام واپس لوٹا دیتے تھے کہ آپ کا فیض میرے پاس نہیں, آپ کہیں اور جائیے. یہ کتابوں میں مذکور ہے ہماری تصوف کی کتابوں میں. چونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے پھر سامنے آدمی کو دیکھتے تو وہ سوچ سکتے کہ اس آدمی کے پاس میرے پاس کچھ ہے تو وہ اپنی دسترس کے مطابق کسی کو خالی نہیں چھوڑتے ہیں, اس لیے کہ وہ عباد الرحمن ہیں. عطا فرماتے الذین یمشون علی الارض ہونا. اور ان کا کمال یہ ہے کہ یہ زمین پر بڑی ملائمت کے ساتھ چلتے ہیں. ہون کا معنی نرمی ہے عربی میں, ہون کے ساتھ. اگر یہ ہون ہو تو پھر معنی اور ہو جائے گا, لیکن ہون ہے تو پھر معنی اور ہے. عذاب الہون آپ نے قرآن پاک میں پڑھا, علماء کرام بیٹھے. لیکن پر اس لیے ہم کہتے ہیں عربی میں زبر زیر سے معنی کیا سے کیا ہو جاتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. اور جو آدمی بالخصوص یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو بھی عالم نماز پڑھائے جو وہ آیتیں پڑھتا ہے اس کو اسے کم از کم ترجمہ آنا چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس میں کوئی غلطی نہ کروں. اس لیے کہ چھوٹے سے زبر زیر پیش کے ساتھ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ اس کو تکرار کر کے ٹھیک نہ کریں, اس آیت کو ترجمہ غلط سلط ہو جائے زبر زیر کے بدلنے کی وجہ تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. یمشون علی الارض ہونا. اور ولیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں. سبحان اللہ, وقار. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات اپنے آپ کو بہت ہی عاجز ثابت کرنے کے لیے بالکل ایسے 80 سال کا بابا بن جاتا ہے, ہوتا 18 سال کا ہے, لیکن وہ اپنی جیسے ہم لوگ ہیں اپنے ایسے اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں, کوئی پیر ہیں جی, تو ویسے تو ہم گلیوں میں خوب دوڑتے ہیں, لیکن جب وہ 2-4 مرید اکٹھے ہو جائیں تو بس پھر ہماری چال بھی بدل جاتی ہے, ڈھال بھی بدل جاتی ہے, طرز بدلنے لگتے ہیں جی. یہ کچھ کہہ دیں گے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ولی کیا ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کو خدا سے رابطہ ہوتا ہے. تو یہ یقین نہیں خدا تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تیری جلوت اور خلوت جب تک ایک نہیں ہوگی تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. تیری انجمن اور تیری تنہائی یہ ایک ہونی چاہیے. تیری محفل اور تیری یاد رکھو, اور جو ولی جس ولی کی جلوت اور خلوت ایک ہو جائے, یعنی جس کی مجلس اور برخاست ایک ہو جائے, اور جو محفل میں اور تنہائی میں ایک جا ہو جائے, وہ تنہائی میں کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی بہت ساری مخلوق اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے. یاد رکھو, یہ میں ایک روحانی بات کر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا, تفسیروں میں ذکر ہے اس آیت کے تحت, وہ بڑا ایسے جھک کر چل رہا ہے, اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے بڑا عاجز ہوں. تو آپ نے کہا ایک وقت ٹھہرو ذرا. وہ ٹھہر کے آپ نے کہا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں میں بیمار تو نہیں. کہا سیدھے چلو, جلال عمر سامنا کرنا پڑا. کہا سیدھے چلا کرو, جو تمہاری رفتار ہے اس کے مطابق. یاد رکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے, اور فطرت کی ایک رفتار ہے. آپ جب چلتے ہیں ایک آپ کی نارمل سپیڈ ہوتی ہے,
اس کو مطابق چل